السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ اگر بات کی جائے امیر ترین لوگوں کی تو آج کل سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بل گیٹس اور مارک زکربرگ آتے ہیں۔ تو کیا ان سے زیادہ بھی کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ تو آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے منسا موسیٰ، تاریخ انسانی کا سب سے امیر ترین شخص۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 عیسوی سے سن 1337 تک حکومت کی۔ اسے نہ صرف قرون وسطی بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گاد، مغرب میں بحر قیانوس اور شمال میں تفازہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ اب آج کل کے دور کے مطابق ملتانیہ، سنیگال، گیمبیا، گنی، بارکینا، مالی، نائجر چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ امیر آف مالی، لارڈ آف دا مائنز اینڈ لارڈ آف ونگارا جیسے القابات سے مشہور ہو گیا تھا۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی اور ان کا اصل نام موسیٰ کیتا اول تھا، مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مطلب بنتا ہے بادشاہ۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا موسیٰ کے قافلے کے پیش رو بہترین ریشم کا لباس استعمال کیے ہوئے تھے۔ یہ سفر اتنا پرشوق تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا تھا۔ اور سفر کے دوران منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا اور اس کے علاوہ ان کے اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے تقریباً 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لے آئے، جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمکٹوں میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمکٹوں میں ایک محل تعمیر کیا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کی پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور تقریباً سن 1854 میں شہر گاد کے سنگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمکٹوں کی بھی سیر کی اور اس علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی۔ 2012 میں سیلیبریٹی نیٹ ورتھ نامی ریسرچ سامنے آئی جس میں دنیا کے 25 امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ منسا موسیٰ کا نام آج بھی اس فہرست میں سب سے اوپر ہے، جبکہ ان کے بعد بل گیٹس کا نمبر آتا ہے۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً 400 بلین ڈالر تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں۔ منسا موسیٰ کی اس بے تحاشا دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی آدھی سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا مہیا کرتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔